معزز سامعین السلام علیکم۔ مقبول جہانگیر کی ایک اور تہلکہ خیز تصنیف پاگل خانہ آپ کی پیش خدمت ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کی پیش خدمت کر سکوں۔ اس نے دیکھا کہ ڈورس شوکیس کے اندر بند انسانی ڈمی سے مخاطب تھی۔ ڈورس، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ برونو نے ایک دم کہا۔ اس کی آواز سنتے ہی ڈورس بھدحواس ہو کر پیچھے ہٹی اور ادھر دیکھنے لگی جدھر سے آواز آئی تھی۔ پھر اس نے بھی برونو کو اندھیرے میں کاؤنٹر کے پاس کھڑے دیکھ لیا۔ اطمینان کا لمبا سانس کھینچ کر ڈورس نے کہا، ارے تم یہاں کب سے ہو برونو؟ لیکن برونو کی نگاہیں اب ڈورس سے ہٹ کر انسانی ڈمی پر جمی ہوئی تھی۔ اس کے بے جان بدن پر وہی سوٹ تھا جو برونو نے اسمتھ کی فرمائش پر سیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈورس نے برونو کے حکم کی تعمیل نہیں کی اور سوٹ آگ میں نہیں جھونکا بلکہ اس ڈمی کو لا کر پہنا دیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس اندھیرے میں یہ سوٹ ستاروں کی مانند جھلملا رہا تھا اور اس میں سے آگ کی چنگاریاں سی نکلتی دکھائی دیتی تھیں۔ برونو نے ڈورس کی طرف ایک قدم بڑھایا اور کہا، میں نے تم سے کہا تھا کہ اس منحوس سوٹ کو آگ میں جلا دو، کیا یہ نہیں کہا تھا میں نے؟ پھر تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ بولو، جواب دو۔ ہاں تم نے کہا تھا مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی، ڈورس نے کہا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تمہیں احساس نہیں کہ یہ کپڑا کس قدر قیمتی ہے؟ اسے آگ میں جھونک کر بھلا ہمیں کیا مل جاتا؟ میں نے سوچا اوٹو کا لباس بہت پرانا اور پوسیدہ ہو گیا ہے، کیا حرج ہے اگر میں اسے پہنا دوں؟ بہت خوب، تو گویا میرا دماغ خراب ہے، برونو غرایا، اور تمہارا دماغ درست ہے۔ تم نے یہ نہ سوچا کہ اتنا قیمتی کپڑا اس ڈمی کو پہنانا کتنی بڑی حماقت ہے؟ ڈورس مسکرائی اور تاریکی میں اس کے سفید دانت اس طرح چمکے جیسے خنجر کی دھار۔ برونو خوفزدہ ہو گیا۔ ڈورس نے ڈمی کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، یاد کرو برونو، اس ڈمی کا نام میں نے ہی رکھا تھا اور یہ پرانا سوٹ جو اس کے بدن پر ہے یہ بھی میں نے ہی تم سے سلوایا تھا۔ شاید تم نہیں جانتے کہ مجھے اوٹو سے کس قدر پیار ہے، میں ہمیشہ اس سے باتیں کیا کرتی ہوں۔ یہ میرا بہت پرانا دوست ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ بھی مجھے پسند کرتا ہوگا۔ بعض اوقات میں اس سے ایسی باتیں بھی کر لیتی ہوں جو تم سے کہنے کا موقع نہیں ملتا۔ برونو کے دل پر ڈورس کے اس جملے سے جیسے رشک و حسد کی چھریاں چل گئیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ میں اب تک اسی خوش فہمی کا شکار رہا ہوں کہ تم مجھ سے ہر بات کہہ سکتی ہو۔ آج معلوم ہوا کہ تمہیں مجھ سے اتنی محبت نہیں جتنی اس ڈمی سے ہے۔ ڈورس، تم نے یہ کہہ کر مجھے سخت صدمہ پہنچایا ہے۔ اور یہ کہتے ہی برونو کسی معصوم بچے کی طرح دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر رو پڑا۔ ڈورس نے قریب آ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، مجھے غلط مت سمجھو برونو، چونکہ تم ہر وقت اپنے کام میں ہی مصروف رہتے ہو اور تمہارے پاس مجھ سے باتیں کرنے کا وقت نہ تھا، اس لیے مجھے معاف کر دو ڈورس، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ برونو کی ہچکیاں بند گئیں۔ ڈورس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ برونو کو یوں روتے دیکھ کر اس کی عجیب کیفیات تھیں۔ وہ اسے دلاسا دینا چاہتی تھی لیکن اس کا طریقہ اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ برونو ہچکیاں لیتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں جانتا ہوں ڈورس، اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم تنہا رہتی ہو، میں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں مگر مجھے وقت نہیں ملتا۔ اگر ہم باتیں ہی کرنے میں لگے رہیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ تم ٹھیک کہتے ہو برونو، مجھے اس کا شدت سے احساس ہے، ڈورس نے کہا، لیکن میں نے تم سے کبھی گلہ شکوہ نہیں کیا۔ تمہاری مصروفیات دیکھ کر میں نے اوٹو کو اپنے لیے منتخب کر لیا تھا، اس سے باتیں کر کے میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا کرتی ہوں۔ اوٹو میری ہر قسم کی باتیں چپ چاپ سن لیا کرتا ہے، اس کے پاس میری باتیں سننے کے لیے بہت وقت ہوتا ہے۔ خیر مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ برونو کو ڈورس کی معصومیت اور بے چارگی پر بے حد ترس آ رہا تھا۔ اس نے ہچکیوں میں کمی کرتے ہوئے کہا، یہ باتیں ہم پھر کسی وقت کریں گے، اب میں چاہتا ہوں کہ تم یہ منحوس سوٹ اوٹو کے اوپر سے اتار دو اور باورچی خانے میں لے جا کر جلا دو۔ جاؤ، میری بات مانو، اسی میں ہم دونوں کا بھلا ہے۔ ڈورس اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ برونو کی اس بات پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ تم نے سنا نہیں میں کیا کہتا ہوں؟ برونو نے اس مرتبہ سختی سے کہا، جاؤ، ابھی کچھ نہیں گیا، اس سوٹ کو جلا ڈالو، مجھے یہ جادو کا کرشمہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ محض تمہارا وہم ہے برونو، ڈورس نے آہستہ سے کہا، محض وہم، اتنا قیمتی کپڑا جلا کر ہمارے ہاتھ کچھ نہ آئے گا،
اور پھر یہ تو سوچو کہ تم نے اس پر کتنی مشقت کی ہے. یہ سوٹ بڑی آسانی سے اپنی قیمت ادا کر دے گا اور ہمیں اس وقت ایک ایک پیسے کی شدید ضرورت ہے. وہ یہودی صبح سویرے ہی کرایہ لینے آ دھمکے گا. کیا تم بھول گئے ہو کہ وہ کیا کہہ گیا تھا؟ مجھے سب یاد ہے، برونو نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور میں یہ بھی نہیں بھولا کہ وہ یہودی صبح آئے گا. مگر تم اس کی فکر نہ کرو، میں اس کمینے سے نمٹ لوں گا. اس وقت سب سے ضروری کام یہ ہے کہ ہم اس منحوس کپڑے سے چھٹکارا پالیں. اگر تم اسے جلانے پر رضامند نہیں ہو تب بھی کوئی بات نہیں، یہ کام میں خود سر انجام دے لوں گا. کاش تمہیں پتا ہوتا کہ اگر یہ سوٹ ضائع نہ ہوا تو ہم پر کتنی بڑی آفت نازل ہو سکتی ہے. ڈورس ایک قدم آگے آئی اور برونو کی آنکھوں میں جھانکنے لگی. برونو نے گھبرا کر منہ پرے کر لیا. ڈورس نے کہا، مجھے پہلے بھی شک تھا کہ تم ضرور کوئی خاص بات مجھ سے چھپا رہے ہو، لیکن اب یقین ہو چکا ہے کہ کوئی نہ کوئی غیر معمولی واقعہ تمہارے ساتھ پیش آیا ہے. سچ سچ بتا دو کیا بات ہے. مسٹر اسمتھ تو یہ سوٹ سلوانے کے لیے سخت بے چین تھے، اور میں نہیں سمجھتی کہ جب تم ان کا کام مکمل کر کے لے گئے تو وہ اجرت ادا نہ کر سکے، حالانکہ وہ مجھے خاصے مالدار آدمی نظر آتے تھے. برونو نے غرا کر کہا، اس بدماش کا نام میرے سامنے مت لو، وہ مر چکا ہے. ڈورس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. کیا کہتے ہو؟ وہ مر چکا ہے؟ تم مسٹر اسمتھ کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ ہاں ہاں، میں اسی کے بارے میں کہہ رہا ہوں. وہ مر چکا ہے، اس وقت دنیا میں نہیں ہے. برونو نے جواب دیا. لیکن ابھی تم کہہ رہے تھے کہ اس کے پاس اجرت ادا کرنے کو کچھ نہ تھا. اس نے خود تم سے یہ بات کہی، اور اب تم کہتے ہو کہ وہ مر گیا. میں ٹھیک کہتا ہوں، وہ مر چکا ہے. اب خدا کے لیے فضول جرح کر کے دماغ مت چاٹو اور آگے سے ہٹ جاؤ تاکہ میں یہ سوٹ اتاروں. ڈورس نے جیسے اس کی بات ہی نہ سنی. جب تک تم مجھے ساری بات تفصیل سے نہ بتاؤ گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گی. تم تو کہتے تھے کہ مسٹر اسمتھ نے یہ سوٹ اپنے بیٹے کے لیے سلوایا ہے. باپ تمہاری اجرت ادا نہ کر سکا تو تم بیٹے سے وصول کر سکتے تھے. تم نے اسمتھ کے بیٹے سے بات کی ہوتی. او ہو، تم بولنے سے باز نہیں رہ سکتی. برونو جھلا گیا. تفصیل سے ساری بات سننا چاہتی ہو تو سنو، میں نے اسے قتل کر دیا. دہشت زدہ سی ہو کر ڈورس پیچھے ہٹ گئی اور اس نے کاؤنٹر کا سہارا لیا. تم نے اسے قتل کر دیا؟ اسمتھ کے بیٹے کو تم نے قتل کر دیا؟ نہیں، میں نے اسمتھ کے بیٹے کو قتل نہیں کیا، برونو نے ہانپتے ہوئے کہا، بلکہ اسمتھ کو قتل کیا. دراصل یہ سب کچھ ایک اتفاق کے تحت ہوا، ورنہ میری نیت کسی کو قتل کرنے کی ہرگز نہ تھی. وہ اپنی حماقت کی وجہ سے مارا گیا، مگر اب میری بات پر کون یقین کرے گا؟ سمجھ میں نہیں آتا تم کیا اناپ شناپ بک رہے ہو، ڈورس نے بے یقینی کے انداز میں کہا. آخر کیا اتفاق ہوا؟ تم تو اسمتھ کو یہ سوٹ دینے گئے تھے. بالکل ٹھیک، میں خود ابھی تک نہیں سمجھ پایا کہ یہ سب کیوں اور کیسے ہو گیا، برونو نے کہا. جب میں اس کے مکان پر پہنچا تو وہ کہنے لگا کہ اس کے پاس اجرت دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ کہتا تھا کہ میں بل بنا کر بھیج دوں، وہ چند دن بعد مجھے رقم ادا کر دے گا. میں نے کہا کہ پھر چند دن بعد ہی سوٹ مجھ سے لے لینا. اس پر اسمتھ نے مجھ سے سوٹ چھیننے کی کوشش کی. ڈورس، یقین کرو وہ مجھے پاگل لگتا تھا. اس نے ایک کمرے میں تابوت کے اندر اپنے نوجوان بیٹے کی لاش بند کر کے رکھی ہے. وہ لاش 2 ہفتے سے وہاں پڑی تھی. اسمتھ کہتا تھا کہ اس نے یہ سوٹ اس لیے سلوایا ہے کہ وہ اپنے مردہ بیٹے کو پہنائے گا تاکہ اسے زندہ کر سکے. اسمتھ نے یہ فن جادو کی ایک کتاب سے سیکھا تھا. یہ وہی کتاب ہے جو میں وہاں سے اٹھا لایا ہوں. اسمتھ کہتا تھا کہ اس نے اپنی تمام چیزیں بیچ کر یہ کتاب حاصل کی تھی. مجھے یہ بتاؤ برونو کہ تم نے اسمتھ کو قتل کیوں کیا؟ ڈورس نے پوچھا. کیا محض اس لیے کہ اس کے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہ تھا؟ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم اتنی سی بات پر ایک شخص کو موت کے گھاٹ اتار سکتے ہو. تم تو ایک مکھی مارنے کی اہلیت بھی نہیں رکھتے، جائے گا کہ ایک آدمی کو ہلاک کر ڈالو. بتا تو رہا ہوں کہ اسمتھ نے زبردستی مجھ سے سوٹ لینا چاہا، اور جب میں نے انکار کر دیا تو اس نے پستول نکال لیا. اس کے بعد ہم دونوں گتھم گتھا ہو گئے. یقین کرو اگر میں اپنے بچاؤ کے لیے جد و جہد نہ کرتا تو وہ مجھے گولی مار کر ہلاک کر دیتا. پھر بھی میں نے کوشش کی کہ جان بچا کر چلا آؤں، لیکن اس نے مجھے نہیں چھوڑا اور وہ پستول سے گولی چلانا ہی چاہتا تھا کہ میں نے اس کی کلائی مروڑ دی. ٹریگر پر اس کی انگلی پہلے ہی دبی ہوئی تھی. اس ہاتھا پائی میں ٹریگر پر اس کی انگلی دب گئی اور گولی اس کے سینے میں جا لگی. پھر وہ مر گیا. اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جان بوجھ کر اسمتھ کو نہیں مارا، ڈورس نے کہا. یہ صرف اتفاقیہ طور پر ہوا. ہاں، قطعی اتفاقیہ طور پر. بھلا مجھے تم سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، برونو نے کہا.
اب میں سوچتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ اسمتھ کا دماغ خراب تھا، بھلا مردے بھی زندہ ہوتے ہیں؟ وہ اپنے مردہ بیٹے کو جادو کے ذریعے زندہ کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال اسمتھ مر چکا اور اب مجھے اس کا قاتل سمجھا جائے گا، اس لیے میں بار بار زور دے رہا ہوں کہ اس منحوس سوٹ کو جلا کر راکھ کر دو۔ یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ میرا اور اسمتھ کا تعلق تھا۔ ڈورس نے گہرا سانس لیا اور تشویش بھرے لہجے میں بولی، اب میں ساری بات سمجھی، خدا ہم دونوں پر رحم کرے، یہ بیٹھے بٹھائے کثافت میں پھنس گئے ہم۔ پھر اس نے برونو کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے افسوس ہے برونو کہ میں نے تم سے بدزبانی کی اور تمہارا حکم ماننے سے انکار کر دیا، مگر یہ تو بتاؤ کہ کیا اسمتھ کو واقعی کامل یقین تھا کہ وہ اس سوٹ کے ذریعے، جسے تم جادو کا سوٹ کہتے ہو، اپنے مردہ بیٹے کو زندہ کر سکے گا؟ ہاں، اسے کامل یقین تھا، ورنہ وہ اتنا قیمتی کپڑا کیوں خریدتا؟ اور پھر وہ منحوس سی کتاب، یقین کرو ڈورس، وہ عجیب و غریب کتاب ہے، اسی میں سے اسمتھ نے اس سوٹ کا نقشہ اور سلوانے کی تدبیر نکالی تھی۔ تم وہ کتاب دیکھو تو حیران رہ جاؤ، اس پر بعض تصویریں بنی ہیں اور محسوس ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور حرکت کر رہی ہیں۔ خدا رحم کرے، ڈورس خوفزدہ ہو کر بولی اور جلدی سے اپنی چھاتی پر کراس انگلی کی مدد سے بنایا۔ خدا رحم کرے، میرا خیال ہے ہمیں وہ کتاب بھی جلا دینی چاہیے۔ کتاب سے پہلے سوٹ جلانا ضروری ہے، برونو نے کہا۔ کتاب فی الحال ہم اپنے پاس رکھیں گے، بعد میں اسے بھی نظر آتش کر ڈالیں گے۔ لیکن سنو تو، ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے، ڈورس نے کہا۔ اگر ہم سوٹ اور کتاب جلا دیں تو ہمارے پاس اپنے بچاؤ کا کوئی راستہ نہ رہے گا۔ تم پولیس کو بتا سکتے ہو کہ تمہاری نیت اسمتھ کو قتل کرنے کی نہ تھی، تم تو اس کے آرڈر پر تیار کردہ یہ سوٹ لے کر گئے تھے۔ وہاں اسمتھ نے تم سے جھگڑا کیا اور پستول نکال کر تمہیں ہلاک کرنا چاہا، اور حفاظت خود اختیاری کے تحت تم اپنی صفائی میں یہ دونوں چیزیں پیش کر سکتے ہو۔ برونو نے چند لمحے ڈورس کے اس مشورے پر غور کیا، پھر نفی میں گردن ہلائی۔ ڈورس، سیدھی سادی گھریلو قسم کی عورت ہو، تم پولیس والوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی کہ یہ لوگ قتل وغیرہ کی وارداتوں میں کس طرح اپنی کارروائی کا آغاز کرتے ہیں۔ جو واقعہ میں تمہیں ابھی سنا چکا ہوں، اگر پولیس والوں کو منوان اسی طرح سنا دوں تو وہ کبھی اس پر یقین نہیں کریں گے۔ یہ سوٹ اور جادو کی وہ کتاب بقول تمہارے بہترین ثبوت ہے میری بے گناہی کے، لیکن تمہیں کیا خبر کہ یہی دونوں ثبوت پولیس میرے خلاف استعمال کر سکتی ہے، اور اسے عدالت میں یہ بات ثابت کرتے کچھ دیر نہ لگے گی کہ میں نے دیدہ اور دانستہ اسمتھ کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ اگر میں پولیس کو بتاؤں کہ اسمتھ نے مجھے اجرت دینے سے انکار کر دیا تھا تو یہ بات بھی صریحاً میرے خلاف جائے گی، اور پولیس کہے گی کہ چونکہ اسمتھ نے مجھے اجرت ادا نہیں کی اس لیے میں نے مشتعل ہو کر اسے قتل کر دیا۔ کتاب کے بارے میں بھی وہ مجھ پر الزام لگا سکتی ہے کہ میں اسے اسمتھ کے مکان سے چرا کر لایا ہوں، اور بلا شبہ کتاب بہت پرانی اور نہایت قیمتی معلوم ہوتی ہے۔ اسمتھ نے اسے حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام دولت صرف کر دی تھی۔ ڈورس پریشان ہو کر برونو کی صورت تک رہی تھی۔ آخر اس نے کہا، میرا خیال ہے تم خود ہی پولیس کو سب کچھ بتا دو۔ کیا بکتی ہو تم؟ برونو کا خون کھول اٹھا۔ اسے ڈورس سے اتنی احمقانہ بات کی توقع نہ تھی۔ پولیس کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں اور پھانسی پہ لٹک جاؤں؟ میرا مطلب خدا نہ خواستہ یہ نہیں تھا برونو، ڈورس نے آہستہ سے کہا۔ تم اگر تمام واقعہ صاف صاف بتا دو گے تو مجھے یقین ہے پولیس کو یقین آ جائے گا۔ بے شک پولیس کو یوں پورا یقین آ جائے گا کہ میں نے اشتعال میں آن کر اسمتھ کو مار ڈالا۔ برونو غرایا۔ تم چاہتی ہو کہ مجھ سے چھٹکارا مل جائے؟ اگر ایسی بات ہے تو میں خود تمہیں چھوڑنے کو تیار ہوں، لیکن تمہارا یہ مشورہ ہرگز نہیں مانوں گا۔ میں ان دونوں چیزوں کو جلا کر ہی دم لوں گا۔ خدا کے واسطے برونو مجھے غلط نہ سمجھو، ڈورس نے روتے ہوئے کہا، سچ بولنے ہی میں بہتری ہے۔ ہرگز نہیں، کبھی نہیں۔ برونو نے دانت پیسے اور آگے بڑھنے کا ارادہ کیا تاکہ ڈمی پر سے سوٹ اتارے، لیکن ڈورس نے اس کا راستہ روک رکھا تھا۔ سنو برونو، ڈورس نے پرعزم لہجے میں کہا، اگر تم پولیس کو نہیں بتاؤ گے تو میں سب کچھ بتا دوں گی۔ برونو کا سانس جیسے سینے میں رک گیا۔ چند ثانیے تک اس کے منہ سے کوئی آواز نہ نکل سکی۔ آخر اس نے کہا، ڈورس، کیا تم اپنے حواسوں میں ہو؟ ہاں برونو، میں قطعی اپنے حواس میں ہوں، ڈورس نے سکون سے کہا۔ پولیس کو بتاؤں گی، ہم اچھے شہری ہیں اور ہمیں قانون کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ سچ سچ بتا دینے سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، یہ بات میں تمہارے اور اپنے لیے کہہ رہی ہوں۔ اور یہ کہتے ہی ڈورس نے کاؤنٹر کی پرلی طرف رکھے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ برونو بھونچکا ہو کر ڈورس کو تک رہا تھا۔ کیا کر رہی ہو بے وقوف عورت؟
برونو گھٹی گھٹی آواز میں بولا، ٹیلی فون رکھ دے۔ لیکن ڈورس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ برونو، ہم دونوں اپنی ذات پر کسی انسانی قتل کا بوجھ زیادہ عرصے تک برداشت نہیں کر پائیں گے۔ برونو غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس کی یہ مجال! اس نے جھپٹ کر ڈورس کے ہاتھ سے ٹیلی فون کا ریسیور چھینا اور کاؤنٹر پر پھینک دیا، پھر دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن دبوچ لی۔ ڈورس چلائی، مگر ہر لمحہ اس کی گردن پر برونو کی گرفت مضبوط ہو رہی تھی۔ اس کی زبان سے بے تحاشا مغلظات کی بوچھاڑ جاری تھی۔ ڈورس نے برونو کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے اسے زور سے دھکا دیا۔ برونو کاؤنٹر سے ٹکرایا، اس پر رکھا ہوا ٹیلی فون پرلی طرف گر پڑا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ڈورس پوری طرح چیخ رہی تھی۔ برونو سنبھل کر چیتے کی طرح ڈورس پر لپکا، اور اس مرتبہ اس نے ڈورس کا گلا اپنے دونوں ہاتھوں سے دبوچ لیا۔ ڈورس نے جان بچانے کے لیے دیوانہ وار جدوجہد کی۔ وہ اگرچہ دبلا پتلا آدمی تھا اور ڈورس اس کی نسبت کہیں زیادہ صحت مند تھی، تاہم اس وقت برونو میں نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی کہ اس نے بیوی کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں حلقوں سے باہر آنے لگیں اور حلق سے نکلنے والی چیخیں حلق ہی میں گھٹ کر رہ گئی۔ ڈورس نے آخری کوشش کرتے ہوئے زوردار لات برونو کے پیٹ میں ماری۔ برونو کے لیے یہ ضرب اتنی شدید تھی کہ اس نے ڈورس کی گردن چھوڑ دی اور وہ الٹ کر گرا۔ اس کے گرتے ہی ڈورس بپھری ہوئی شیرنی کی طرح برونو کی چھاتی پر سوار ہو گئی اور اپنے لمبے لمبے ناخنوں سے اس کے چہرے کو لہو لہان کر ڈالا، لیکن برونو پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ جیسے اپنے آپے میں ہی نہ تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ڈورس کو پرے پھینکا۔ برونو کے دونوں رخساروں اور ناک سے خون بہہ رہا تھا اور ڈورس کو اس کی شکل بڑی بھیانک لگ رہی تھی۔ دانت پیس کر وہ نہایت جارحانہ انداز میں ڈورس کی طرف بڑھا، جو دکان کے ایک گوشے میں سمٹی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ برونو نے اچھل کر اس کی گردن پھر اپنے ہاتھوں میں جکڑ لی۔ اس کی انگلیاں آہنی سلاخوں کی طرح ڈورس کی گردن میں اترتی جا رہی تھی۔ وہ گھٹی گھٹی آواز میں چلائی، اوٹو، اوٹو میری مدد کرو، مجھے برونو سے بچاؤ۔ برونو کا دباؤ ڈورس کی گردن پر بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ دوبارہ نحیف آواز میں چیخی، اوٹو بچاؤ، اوٹو۔ دفتن شیشے کا شوکیس چٹک گیا اور برونو نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک ثانیے کے لیے برقی چمک پیدا ہوئی۔ اس کی انگلیاں ابھی تک ڈورس کی گردن پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے گردن موڑ کر شوکیس کی طرف دیکھا، جہاں چند لمحے پہلے اوٹو کا مجسمہ کھڑا تھا۔ وہاں برونو کو سرخ رنگ کی پراسرار شعاعیں سی گردش کرتی نظر آ رہی تھی۔ ڈورس کی گردن پر اس کی گرفت خود بخود ہلکی پڑ گئی۔ اس اثنا میں ڈورس نے تیسری بار اوٹو کو مدد کے لیے پکارا اور برونو نے اس مرتبہ دیکھا، اور وہ اسے اپنا وہم یا فریب نظر قرار نہیں دے سکتا تھا کہ اوٹو کی بے جان ڈمی نے آہستہ آہستہ اپنی گردن موڑ کر ادھر دیکھا، جہاں برونو اپنی بیوی کو قتل کر ڈالنے کے ارادے سے اس کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ برونو کے لیے یہ منظر ناقابل فراموش اور ناقابل یقین تھا۔ بھلا ڈمی بھی کبھی حرکت کرتی ہے؟ لیکن اوٹو کی ڈمی اب اس کی آنکھوں کے عین سامنے حرکت کر رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اوٹو نے ڈورس کی پکار سن لی تھی اور وہ اس کی مدد کے لیے ہی حرکت میں آیا تھا۔ اور پھر برونو نے انتہائی دہشت سے دیکھا کہ اوٹو کے دائیں پاؤں کو جنبش ہوئی۔ اس نے ٹوٹے ہوئے شوکیس میں سے اپنا پہلا قدم نکالا اور اس کے بعد دوسرا۔ اگلے ہی لمحے وہ شوکیس سے باہر نظر آیا۔ خدا کی پناہ! بے اختیار برونو چلایا اور اس نے ڈورس کی گردن چھوڑ دی۔ وہ سسکیاں لیتی ہوئی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور اب اس نے بھی اوٹو کو شوکیس سے باہر آتے دیکھ لیا۔ وہ ہسٹریائی انداز میں چلائی، اوٹو میری مدد کرو، اس درندے سے مجھے بچاؤ۔ دفعتاً ڈمی کے دونوں بازو آگے کو پھیل گئے جیسے وہ ڈورس کو سنبھالنا چاہتا ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ انسانوں کی طرح چلتی ہوئی برونو کے قریب پہنچ گئی۔ اس کے جسم پر لپٹا ہوا وہ حیرت انگیز سوٹ ستاروں کی مانند چمک رہا تھا اور اس پر نگاہ نہیں ٹھہر رہی تھی۔ برونو پتھر کا بت بنا اوٹو کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر ہر قسم کی قوت مدافعت ختم ہو چکی تھی۔ اگر وہ بھاگنے کی کوشش کرتا تب بھی بھاگنے کے قابل نہ تھا۔ اوٹو کی مصنوعی نیلی آنکھیں چنگاریوں سے بھری تھیں اور اس کے لبوں پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ نہایت خوفناک شکل میں بدل گئی تھی۔ ڈورس ایک ثانیے کے لیے کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر پھیپڑوں کی پوری قوت سے چیختی ہوئی دکان کے بیرونی دروازے کی طرف بھاگی۔ اس لمحے اوٹو کے قدم جہاں تھے وہیں اس طرح رک گئے جیسے وہ کسی برقی قوت کا تابعدار ہو۔ اس کی حرکت تھم گئی۔ برونو کی آنکھیں ڈورس کی طرف مڑ گئی۔ اس نے دیکھا کہ ڈورس نے دروازے کا اندرونی قفل کھولا
جس میں کنجی پہلے سے لگی تھی. پھر وہ ہسٹریائی انداز میں چیختی ہوئی باہر تاریک گلی میں گم ہو گئی. اس کے فوراً بعد ایک اور عجیب بات ہوئی. ڈورس کے دکان سے جاتے ہی اوٹو کا رکا ہوا پاؤں دوبارہ حرکت میں آ گیا. اب اس کے اور برونو کے درمیان مشکل سے 3 فٹ کا فاصلہ ہوگا. جانے برونو کے اندر کہاں سے بے پناہ حوصلہ اور جرأت در آئی. اب اسے اوٹو کی اس متحرک ڈمی سے کوئی خوف نہیں تھا. اس نے ہاتھ اٹھا کر نہایت تحکمانہ انداز میں ڈمی سے کہا، خبردار جو ایک قدم اور تم نے آگے بڑھایا. جانتے نہیں میں کون ہوں؟ اپنی جگہ واپس چلے جاؤ ورنہ جلا کر راکھ کر ڈالوں گا. یہ آواز اگرچہ برونو کے حلق سے نکل رہی تھی، لیکن برونو خود حیران تھا کہ یہ آواز اس کی نہیں تھی. لیکن اوٹو پر اس آواز اور حکم کا ذرا برابر اثر نہ ہوا، بلکہ جواب میں برونو نے ایک ناقابل فہم زبان میں کوئی جملہ سنا جو صریحاً اوٹو نے ادا کیا تھا. اس کے ساتھ ہی اوٹو کا ہاتھ حرکت میں آ گیا اور اس کی لمبی سفید انگلیاں برونو کی گردن دبوچنے کے لیے آگے بڑھیں. برونو پیچھے ہٹا، اوٹو اور آگے آیا، برونو کچھ اور پیچھے ہٹ گیا. وہ بار بار اوٹو کو واپس شوکیس میں چلے جانے کا حکم دے رہا تھا، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا، یہاں تک کہ برونو کی پشت دیوار سے لگ گئی. اس نے اوٹو کی گرفت سے نکل کر دکان کے پچھلے حصے میں پناہ لینے کے لیے اوٹو کو زور سے دھکا دیا، لیکن بے سود. اوٹو کے ہونٹوں پر اب صفا کانہ مسکراہٹ دوڑ گئی. اس نے برونو کی گردن پر اپنا پنجہ رکھ دیا اور پھر اس پنجے کا دباؤ بڑھاتا چلا گیا. برونو کی آنکھیں حلقوں سے باہر آنے لگیں اور اسے اپنا دم سینے میں گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ چند لمحے یہی حالت رہی تو اس کے پھیپھڑے پھٹ جائیں گے. برونو نے دیوانہ وار اوٹو کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں چلانے شروع کیے اور پھر اس کے سامنے ایک دم پہلے چنگاریاں سی اڑی، پھر وہ گہرے اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا. ڈاکٹر فاسٹر نے رومال سے پسینے میں بھیگا ہوا اپنا چہرہ پوچھا اور دیر تک گم سم برونو کی صورت تکتا رہا. برونو نے دوبارہ اپنا سوئی دھاگا اٹھا لیا اور فاسٹر کی حالت سے بے خبر کپڑا سینے میں مصروف ہو گیا. تھوڑی دیر بعد اس نے بھاری آواز میں فاسٹر سے کہا، ڈاکٹر میری بات غور سے سنو، اس کی تلاش کرو، وہ بھی شہر میں کہیں نہ کہیں موجود ہوگا. انسانوں کے لیے سخت خطرے کا باعث بن سکتا ہے. میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اگر تم نے اسے تلاش نہ کیا تو بڑی تباہی پھیلے گی. تم کس کی بات کر رہے ہو برونو؟ فاسٹر نے پوچھا. اس نے دیکھا کہ برونو کی انگلیاں کانپ رہی ہیں. سوئی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، گردن سینے کی طرف ڈھلکی اور وہ آہستہ آہستہ سسکیاں لینے لگا. اسے تلاش کرو ڈاکٹر، وہ بہت بڑی بلا ہے. برونو نے ایک بار پھر یہی جملہ کہا. فاسٹر نے اس کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھ کر دلاسا دیتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں، حوصلہ رکھو، اوٹو کبھی زندہ نہیں ہو سکتا، وہ آج بھی ڈمی ہی ہوگا. یہ سب تمہارا ذہن کا فریب ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک ڈمی انسانوں کی طرح زندہ ہو کر حرکت کرنے لگے. اور یہ بھی یقین کرو کہ جسے تم جادو کہتے ہو ایسی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے. تمہارے لاشعور نے یہ ساری داستان تمہیں سجائی ہے. کیا تم میری بات سمجھ رہے ہو برونو؟ برونو نے سسکیاں لیتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا. وہ مسلسل آنسو بہا رہا تھا اور اب اس کی سسکیاں ہچکیوں میں بدل چکی تھیں. بہرحال اطمینان رکھو برونو، جہاں تک میرے امکان میں ہوگا تمہاری مدد کروں گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اوٹو کو فراموش کر دو. اب میں جاتا ہوں. برونو نے منہ اٹھا کر فاسٹر کو دیکھا. اس کی آنکھیں اتنی ہی دیر میں سرخ ہو چکی تھیں. فاسٹر کو ان آنکھوں سے ڈر لگنے لگا. تم جا رہے ہو ڈاکٹر؟ برونو نے پوچھا. فاسٹر نے اس بات میں گردن ہلائی. اس وقت جا رہا ہوں، مجھے ابھی کچھ اور لوگوں سے بھی ملنا ہے، مگر میں پھر آؤں گا تمہارے پاس. یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف چلا. میکس آگے آگے چلا جا رہا تھا. اس نے بڑھ کر دروازے کی نوب گھمائی تو وہ تھوڑا سا کھل گیا. فاسٹر نے دروازے پر رک کر برونو کو دیکھا جو دوبارہ اپنے ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپے رو رہا تھا. فاسٹر نے گہرا سانس لیا. آپ ہی آپ 2-3 مرتبہ گردن ہلائی اور کمرے سے باہر آ گیا. میکس بھی باہر آیا اور دروازہ مقفل کر دیا. میرا خیال ہے یہ کیس بہت پیچیدہ ہے، فاسٹر نے جیسے اپنے آپ سے کہا. میکس چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا. فاسٹر نے بھی اسے دیکھا اور کہا، ہاں بہت گہرا معاملہ ہے. برونو کی گتھی آسانی سے نہیں سلجھ سکتی، تاہم میں مایوس نہیں ہوں. مجھے یقین ہے کہ ہم برونو کو اس کی اصلی حالت میں واپس لا سکتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ برونو یہاں کیسے پہنچا؟ میکس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی. اس نے کہا،
ہو سکتا ہے وہ بھی یہاں پہلے پہل ڈاکٹر کی حیثیت ہی میں آیا ہو جیسے آپ آئے ہیں۔ فوسٹر راہداری میں چلتے چلتے رک گیا اور حیرت آمیز نظروں سے میکس کا منہ تکنے لگا۔ تم مذاق کر رہے ہو مسٹر میکس یا سنجیدہ ہو؟ میں قطعی سنجیدہ ہوں ڈاکٹر، میکس نے کہا۔ بھلا میری یہ مجال کہاں کہ آپ سے مذاق کروں؟ پھر تم نے ایسی مشکوک بات کیوں کہی؟ فوسٹر نے پوچھا۔ اس لیے کہ یہ خیاطی اور سرجری میں کچھ زیادہ فاصلہ نہیں ہے، میکس نے ہنس کر کہا۔ کم از کم ٹانکے لگانے کی حد تک تو دونوں پیشے ایک سے ہیں۔ فوسٹر بے اختیار ہنس دیا۔ ہاں یہ بات تو درست ہے، بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ برونو نے جو کہانی مجھے سنائی وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ تمام واقعات اس کے ذہن کی ایجاد ہے، اور ایک لمحے کے لیے فرض کرو کہ برونو کے بیان کردہ واقعات صحیح ہے، تو میں پوچھتا ہوں اس کی بیوی ڈورس کہاں ہے؟ میرا خیال ہے جب آپ سب مریضوں سے ملاقات کر چکیں گے تب ڈاکٹر روتھ آپ کو ان سب کے بارے میں اصل حقائق سے آگاہ کر دیں گے۔ بلا شبہ تھوڑا بہت ان حقائق سے میں بھی آگاہ ہوں، لیکن آپ پر ظاہر کرنے سے اس وقت معذور ہوں۔ امید ہے آپ خفا نہ ہوں گے۔ قطعی نہیں، میں یہ باتیں سمجھتا ہوں، فوسٹر نے کہا۔ اب بتاؤ میری تیسری ملاقات کس سے کرا رہے ہو؟ میرے ساتھ ساتھ تشریف لائیے، میکس نے مؤدبانہ انداز سے راہداری میں مڑتے ہوئے ایک طرف اشارہ کیا۔ اس دوران میں اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے کنجیوں کا وزنی گچھا پھر نکال کر ہاتھ میں لے لیا تھا اور ایک خاص کنجی دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں 2 منٹ تک خاموشی سے مختلف راہداریوں میں چلتے رہے۔ فوسٹر نے ایک کھڑکی میں سے باہر کا منظر دیکھا اور محسوس کیا کہ طوفان باد و بارہ کسی قدر تھم چکا ہے۔ اگرچہ وقفے وقفے سے آسمان پر بادل گرجتے اور بجلی کڑکتی تھی، تاہم بارش میں وہ پہلا سا شور نہ تھا۔ عمارت سے باہر اندھیرا ابھی تک جوں کا توں تھا۔ میکس دفعتاً ایک بند دروازے کے آگے ٹھہر گیا اور اس نے فوسٹر سے کہا، اب آپ جس شخصیت سے ملاقات کریں گے وہ خود کو باربرا کہتی ہے۔ بہت خوب، فوسٹر مسکرایا۔ تمہارے اس پاگل خانے میں جتنے بھی پاگل موجود ہیں ان سب کے نام حرف بی سے شروع ہوتے ہیں؟ بونی، برونو اور اب باربرا، اور میں خاص طور پر بی سٹار کو شناخت کرنے کے کام پر بھیجا گیا ہوں۔ کم از کم یہ تو واضح کر دو کہ یہ سب کچھ کس مقصد کے تحت کیا گیا ہے، یا ان لوگوں کے نام واقعی بی سے شروع ہوتے ہیں؟ جناب والا، مجھے کسی پلان یا مقصد کا علم نہیں ہے، میکس نے جواب دیا۔ آپ اسے محض اتفاقی سمجھ لیجئے۔ ٹھیک ہے، اس مرتبہ تم مجھے باربرا نامی کسی عورت سے ملوا رہے ہو سکتا ہے وہی عورت ڈاکٹر بی سٹار ہو۔ میں کیا عرض کر سکتا ہوں جناب، جبکہ مجھے بلا ضرورت زبان کھولنے سے منع کر دیا گیا ہے، میکس نے کہا اور قفل میں کنجی ڈالی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ پہلے میکس اندر گیا، پھر اس نے ایک طرف ہٹ کر فوسٹر کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ پہلے دونوں کمروں کے برعکس یہ کمرہ زیادہ بڑا اور صاف اور روشن تھا۔ فوسٹر نے دیکھا کہ کمرے میں نہ صرف اچھا فرنیچر موجود ہے بلکہ کپڑوں کی ایک الماری اور خوبصورت ڈریسنگ ٹیبل بھی ہے۔ ڈریسنگ ٹیبل پر طرح طرح کی پرفیومز، کریم، پاؤڈر اور لپسٹک اور نہ جانے کون کون سی کاسمیٹک پڑی تھی۔ ایک طرف آرام دہ بستر لگا اور دوسری طرف دیوان پڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے فوسٹر کو احساس ہوا ممکن ہے باربرا ہی ڈاکٹر بی سٹار ہو، کہ ایسا اہتمام کسی خاص شخصیت کے لیے ہی کیا جا سکتا ہے۔ باربرا نے کرسی سے اٹھ کر فوسٹر کا مسکراتے ہوئے استقبال کیا اور مترنم آواز میں کہا، اس کرم کا بے حد شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ فوسٹر نے گہری نظروں سے باربرا کا جائزہ لیا۔ وہ صاف ستھرا اور نئی تراش خراش کا نفیس لباس پہنے ہوئی تھی۔ عمر زیادہ سے زیادہ 27-28 برس ہوگی۔ پہلی نظر ہی میں وہ فوسٹر کو اچھی لگی، اور جنون یا کسی خبط کے کوئی آثار اس چہرے سے نمایاں نہ تھے۔ فوسٹر کو تعجب ہوا کہ اسے بھلا یہاں کیوں رکھا گیا ہے۔ باربرا کی شخصیت پرکشش تھی اور اسے اچھی خاصی صحت مند حسین عورتوں میں شمار کیا جا سکتا تھا۔ فوسٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا آپ ہمارا انتظار کر رہی تھی؟ جی ہاں، باربرا نے اثبات میں گردن ہلائی۔ فوسٹر متعجب ہو کر میکس کی طرف دیکھنے لگا، لیکن میکس خاموش رہا۔ آپ ہمارا انتظار کیوں کر رہی تھی؟ فوسٹر نے پوچھا۔ میں نے اپنے یہاں آنے کی پیشگی اطلاع تو نہیں دی تھی۔ پھر بھی میں آپ کی منتظر تھی۔ باربرا نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ تشریف رکھیے۔ کیا آپ وکیل نہیں ہیں؟ فوسٹر نے ہلکا سا قہقہہ لگایا۔ معاف فرمائیے، میں وکیل نہیں ہوں، لیکن اب آپ کا اشتیاق دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ میں وکیل کیوں نہ ہوا۔ باربرا اگرچہ مسلسل مسکرا رہی تھی،
لیکن فوسٹر نے دیکھا کہ اس کے جواب سے خاتون گویا قدرے مایوس ہوئی اور اس کا روشن روشن چہرہ بجھ گیا۔ کیا آپ اس وقت کسی وکیل کے انتظار میں تھیں؟ فوسٹر نے پوچھا۔ جی ہاں، باربرا نے سخت لہجے میں کہا اور اس کی خوش اخلاقی اپنے دل نواز تبسم کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ خوش نہیں ہے اور فوسٹر سے زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ آنے واحد میں اس کے بدلے ہوئے رویے پر فوسٹر حیرت زدہ اور شرمندہ نظر آنے لگا۔ باربرا نے فوسٹر کی موجودگی قطعی نظر انداز کرتے ہوئے میکس کی طرف شعلہ بار نگاہوں سے دیکھا اور کڑک کر کہا، میں نے تم سے کہا تھا کہ کسی وکیل کا بندوبست کرو، اور تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وکیل بہت جلد آنے والا ہے، مگر اب میں دیکھتی ہوں کہ تم وکیل کے بجائے نہ جانے کس مسخرے کو پکڑ لائے ہو۔ کون ہے یہ شخص اور کیا چاہتا ہے؟ یہ ڈاکٹر فوسٹر ہے، میکس نے سنجیدگی سے تعارف کراتے ہوئے کہا۔ گویا ایک اور ڈاکٹر تم نے مجھ پر مسلط کر دیا۔ باربرا غصے سے آنکھیں نکالتے ہوئے میکس کو گھورا۔ کیا دنیا کے تمام ڈاکٹر میرے ہی لیے رہ گئے ہیں؟ میں پوچھتی ہوں وکیل کا کیا ہوا جو مجھ سے ملنے کے لیے آنے والا تھا؟ بولو، جواب دو۔ یہ کہہ کر وہ دھم سے کرسی پر گر گئی اور فرش پر نگاہیں گاڑ دیں۔ میکس اور فوسٹر دونوں خاموش کھڑے رہے۔ فوسٹر کو اس کے مقابل پڑی کرسی پر بیٹھنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ آگے کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے کہانی کے اگلے حصے کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی۔